الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر دن میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے اور 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے بہت ہی محترم دوستو، سب سے پہلے آپ اچھی نیت کر لیجئے کہ کسی بھی اچھی جگہ پر آپ جب جائیں تو اچھی نیتوں سے جائیں کہ اس اچھی نیت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور جتنی دیر تک آپ اس محفل میں اس اچھی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں گے آپ کے درجے بھی بلند ہوتے رہیں گے اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے. وہ ظاہری بات ہے، آپ اچھی محفل میں بیٹھے ہیں، گناہ تو آپ کر نہیں رہے تو گناہوں سے بچیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا تحفہ دیتے جائیں. اللہ رب العزت آپ کی کئی مرادیں پوری فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیامت کے دن ڈے آف ججمنٹ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قریب ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا ہو. تو میرے بھائیوں، اپنی یہ عادت بنا لیجئے کہ درود پاک پڑھتے جائیں. بس یہ ہو جائے کہ آپ کو کچھ اور آتا ہی نہیں. درود پاک کی اتنی فضیلت ہے. آج کل آپ کو معلوم ہے اور حقیقت میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت افراتفری کا عالم ہے اور ہر کوئی کھینچو تانی میں مبتلا ہے. اپنی زندگی کو مصروف بنایا ہوا ہے. اصل میں ایک چیز میں آپ کو ایک تھوڑی سی چھوٹی سی مثال دے دوں پہلے، کہ جب آپ
اپنا گھر بناتے ہیں تو اس میں آپ ستون کھڑے کرتے ہیں، بیچ میں جہاں پلر ڈالتے ہیں نا، اس جگہ پہ آپ ستون نیچے کھڑے کر دیتے ہیں کہ ان پلروں پہ جب ستون کا ان بلڈنگ کا وزن جب اس ستون پر پڑتا ہے تو بلڈنگ گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا پیارا مذہب اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اور اسلام کے پلر ہیں توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پلر ہیں۔ اس میں سے اگر آپ ایک بھی پلر کم کر دیں نا تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو ہمیں اپنے اسلام کو اپنے اوپر کھڑا رکھنا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیغامات بھیجے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور پھر معراج کا سب سے عظیم تحفہ اللہ رب العزت نے، باقی دیگر بھی تحائف ہیں، قرآن پاک پڑھنا ہے، باقی روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، توحید ہے، اللہ رب العزت پر سچے دل سے ایمان لانا ہے، کامل یقین کرنا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا ستون ہے کہ جو معراج کی رات اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائی، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ جو وحی کی صورت میں نہیں آیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو تحفے کے طور پر عطا کی گئی۔ عطا تو 50 نمازوں میں کی گئی تھی، تو جو تخفیف کر کے 5 نمازوں پر رہ گئی، وہ تفصیل ایک ڈیفرنٹ آ جاتی ہے۔ میں صرف ابھی اپنے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ 5 نمازیں پڑھیں گے تو ثواب آپ کو 50 کا ملے گا۔ کتنی اچھی برکتیں ہیں یہ، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک الف لام میم پڑھیں گے تو اس کے 3 حروف ہیں، الف لام اور میم، تو آپ کو 10 نیکی ملیں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو نماز اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نماز کو ہم آج کل بھولے ہوئے ہیں، نماز کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، اپنی مصروفیت میں، اپنے بزنس میں، اپنے دیگر معاملات میں ہم مصروف رہتے ہیں، اور اس کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا، حالانکہ مؤذن بلند آواز میں کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، لیکن نہیں، ہم گزر جاتے ہیں، مسجد کے نیچے دکانیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی بدمستیوں میں مصروف ہیں، اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، منہ سے گناہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس طرف کوئی نہیں جا رہا۔ اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے ہم پر۔ ڈے آف ججمنٹ سب سے پہلا سوال جو ہے نا، سب سے پہلا سوال آپ کا نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر آپ کی نماز ہی نہیں درست، نماز ہی نہیں پڑھی، تو اگلی جو منزلات ہے وہ آپ کیسے چلیں گے، وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ تو بھائیوں، اس چیز کو، نماز کو ہم نے پہلے کرنا ہے، اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن نماز کو ہم، اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے
کہ ایک نماز جان بوجھ کر کوئی چھوڑے، ایک نماز، باقی دیگر نمازوں میں صرف ایک نماز جان بوجھ کر کوئی چھوڑے تو اس کو 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ صرف ایک نماز کا قضا جو کرتے ہیں، جان بوجھ کے جو ہم چھوڑتے ہیں، جو تو ہم نے کتنی نمازیں قضا کی ہوئی ہیں، کتنی نمازیں اور کر رہے ہیں، بے دھڑک کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کوئی حساب دینا ہی نہیں، ہم سے کسی نے پوچھا نہیں۔ لیکن جب آپ آفس میں جاتے ہیں، جب اپنے کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو کتنی احتیاط سے جاتے ہیں کہ بھئی میں لیٹ نہ ہو جاؤں، میں وقت سے پہلے پہنچ جاؤں، کیوں اگر لیٹ پہنچوں گا تو وہ میری تنخواہ کٹ جائے گی، میرا آفیسر مجھ سے پوچھے گا، اتنا ڈر۔ تو جو سب دنیا کا مالک الملک ہے اس سے ڈرنے کی آپ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس چیز پہ آپ عمل کریں، اپنے آپ کو بچائیں کہ کوئی پتہ نہیں، یہ مت سوچیں کہ چل یہ کوئی نہیں یار آج نہیں، چل کل سے شروع کریں گے۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ آپ ایک سیکنڈ کے بعد اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا کریں گے؟ شام کی مغرب کا حساب دیں گے، عشاء کا حساب دیں گے؟ نہیں، کتنی گزر گئی نمازیں جو وہ کس حساب کریں؟ میں نے پہلے عرض کی، ایک نماز کا جو عذاب ہے جہنم میں جلنے کا 2,88,00,000۔ تو پیارے بھائیوں دوستو، تہیہ کر لیے کہ نماز کو قضا نہ کیجیے، اور جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ان کو 20 رکعت اپنے سے پڑھنی ہے۔ اپنے 17 نمازیں تو ہیں، باقی 3 وتر بھی ہیں ساتھ جو واجب ہیں۔ اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔